بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں۔ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش، ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل۔ یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، متلاطم سمندر ہے، اس میں ہیجان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی سے چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، بس تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا، تخیل ممکن نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہے، بیک وقت، اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کل حمد، اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے، حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر۔ عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے، کل تعریف اللہ کے لیے، یہ کافی نہیں ہے۔ تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے، خوبی ہے، کسی بھی اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، آپ نے کہا تعریف کر دی۔ شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کی کوئی مشکل رفع ہوئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول، شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاستیں آپ سے دور ہو گئی، طبیعت میں انشراح ہوا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہذا ایک ہی احصاء ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی صغیرا۔ تو مالک ہونا اور تربیت دینا، آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، نشو و نما پائے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی ہیں، پروردگار بھی اور مالک بھی۔ عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے، رب البیت، رب الدار، رب المال۔ تو معلوم وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا۔ مالک یوم الدین، یوم دین کا مختار مطلق ہے۔ دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو، دناہم کما دانو، کما تدینو تدانو، یہ کہاوت ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان۔ تو یہ ہے بدلہ، اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے۔ تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے، اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے۔ آیا اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے، یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے، اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وہ ایک دن ہے، اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں۔ اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی، یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بعث بعد الموت، ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گے، پھر حساب و کتاب، پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب۔ اور تیسرے یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ، یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، یا وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی۔ اس سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجئے۔ مالک یوم الدین، ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔
آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے؟ اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الواحد قہار جو پوری طرح چھایا ہوا ہے، بس طول نہیں، تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے۔ ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے، اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب خطاب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مضارع ہے، عربی زبان میں فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ایاک کا جو ہے مفعول فاعل جو ہے، مفعول جو ہے اس میں ضمیر مفعولی اسے پہلے لا کر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا۔ ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے، اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ عہد ہے، قول و قرار ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال، اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو، جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعتاً ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعانت اور استمداد کر رہے ہیں۔ جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے۔ فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی، عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی، ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے۔ اب ہماری جو ضرورت ہے، احتیاج ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے، انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز کہ جس میں وہ ایک چھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کروں یا یہ کروں، دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا۔ عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ہو، ناممکن، انسان طے نہیں کر سکتا۔ انسان یا مرد ہے یا عورت ہے۔ عورت سوچے گی اپنے لحاظ، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی، مرد کے جذبات و احساسات کا اسے کوئی تعصب، اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں۔ مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے، لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلد ہے، ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی رکھے گا۔ وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں کی خالق ہے، مرد کی بھی عورت کی، اور اس کو دونوں سے محبت ہے، دونوں کا خیر خواہ ہے، دونوں کا رب ہے، دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح فرد اور معاشرہ یا ریاست، حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو، بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں۔ افراد یہ چاہتے نہیں، ہمیں آزادی ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر، فریڈم فریڈم فریڈم۔ وہ فریڈم واقعتاً اپنی جگہ پر ایک شے ہے، افراد کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی، کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابند نہ رہے۔ تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کی انفرادی آزادی، انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مصلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے؟ انسان طے نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی اس کے لیے نظام۔ تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت، اس میں کیا توازن ہو؟ سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں، کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے، کون طے کرتا؟ اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے، اور غریب بیچارہ، مزدور بیچارہ، کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پارٹوں میں پس کر رہے، اس کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا، شائی ہو جائے گا، وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا۔ کیا کیا جائے؟ کون سا نقطہ عدل و اعتدال ہے؟ یہ تین مسائل ایسے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی، ایک اللہ کو پہچان لینا، یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال
اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا، اور مختار مطلق اس دن کا اللہ۔ پھر یہ عہد کر لینا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دعا، پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما۔ اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، ہدایت پر ہدایت۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا۔ تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے۔ ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا، آپ نے کہا ادھر جانا، پھر دوسری گلی میں مڑنا، پھر جانا دو تین لائٹیں چلے جانا، پھر مڑنا، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہدایت ہے۔ نظری طور پر آپ نے بتایا۔ ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، آپ نے منزل تک پہنچا۔ ان دونوں کے درمیان، یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی، اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے۔ تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنا نہیں سکتا، اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ۔ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ، کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہوئی۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، وہ ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مانگ رہے ہیں؟ تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا، اور اس ہدایت کی وہ جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ کل شکر اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہدایت دی یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین کرام، اس کے بعد شہداء عظام، اس کے بعد عام صالح۔ یہ بیس لائن ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اولو العزم من الرسل ہیں، لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا۔ اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں، وہ ہے مغضوب علیہم۔ جنہیں ہدایت مل گئی ہو، ہدایت کو پہچان لیا ہو، پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر دیں، اس کو ترک کر دیں، ان پر اللہ کا غضب۔ اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، کتابیں عطا کی، تورات، انجیل، زبور، سینکڑوں نبی ان میں مبعوث، 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل۔ ابتدا میں بھی 2 نبی، موسیٰ اور ہارون، اور اختتام پر بھی 2 نبی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود، لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے، ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا۔ وہ ہے مغضوب علیہ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے۔ ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا، وہ تلاش میں، اس کے لیے بھی ضال کا لفظ آئے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی۔ تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور یہ تو سورۃ الضحیٰ ہے۔
اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی. تو یہ جو ضلال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشاں، اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو. یہ بھی جان لی کہ ایک ہے بدنیتی، تکبر، حسد، حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا. ایک ہے کسی غلطی میں، کسی جذبات کے اندر آ کر، کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف ہو. اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی ہے. حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا. یہ لفظ آئے گا آگے، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں. یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں، اور اس کی بنا پر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا. تو اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے. غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے گی. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ، اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسنون بھی ہے، کہنا چاہیے. البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا. یہ اختلاف ہے، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین، بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے، یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی. ان کی بھی جو پریئر لاسٹ پریئر ہے اس کے بعد آمین، وہ آمین کہتے ہیں. وہ فرق، وہ لفظ ایک ہی ہے، اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں، اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے. بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے، اس اعتبار سے وہ آمین. اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں، میں بعد میں بتا. آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ. اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے. اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، یہ وہی ہے. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر. تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت. پھر تمہاری حیات، نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے. حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے. ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے. تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست. یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے. میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے. یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال. کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے. ہاں اللہ کے اذن سے. اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا. جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا. لا یتکلمون،
الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے تو یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہے۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی۔ 587 میں نبوکڈنضر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا۔ لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت۔ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ، ان کا چولی دامن کا ساتھ، دکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر، یسر کے ساتھ عسر کے ساتھ۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے، دکھ سے۔ خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر، لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لہجہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل اصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ، سب مصیبت ہی مصیبت۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، اب دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے، اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی لے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہے، مصائب آتے رہے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی. اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں اب ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا اور انما انا بشر مثلکم. تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی میں داخل. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے. لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ. میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا. اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج. اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا. دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جائے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں. وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا انڈیا کا پورا ختم گیا. اس میں سے مسلمان جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا یا کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں. مشرقی ساحل پر بار بار طوفان، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی. زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہو. بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی. تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجیے یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی. اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا، بڑی تباہی آ رہا. تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتا، بڑی بڑی مقدار میں تعداد میں لوگ متاثر ہو، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے، ہزاروں آدمی مارے جاتے. پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہش. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں. اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج؟ البکاء الی الصباح. رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، ارضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم
رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور ارضیہ ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ طرف، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت اس زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم